نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور ہم جس چیز کے بارے میں آج جانیں گے وہ اللہ کی مخلوقات میں سے فرشتوں جیسا وجود رکھنے والی ایک مخلوق جسے جن کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ جنات کا وجود بالکل برحق ہے، یہ اللہ ہی کی ایک مخلوق ہے، اور اس کرۂ ارض پہ تمام مخلوقات میں جو اللہ کے احکامات کی مکلف مخلوقات ہیں، ان میں 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو براہ راست اللہ کے احکامات کی پابند ہیں اور ان کے لیے شریعتیں اتری ہیں۔ ایک نسل انسانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت آدم سمیت تمام جو نسل انسانی قیامت کی صبح تک چلے گی، اور دوسری جنات ہیں، دوسری مخلوق جنات ہیں۔ جنات کا وجود بالکل برحق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، انسانوں سے پہلے اس زمین پر یہی لوگ رہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو خلافت عرضی سے نہیں نوازا، زمین پر ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان فرمایا تو ان جنات کے اندر ایک طبی طور پہ رقابت اور حسد کا مادہ پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ہماری بجائے یہ خلافت کسی اور کو مل جائے۔ تو ایک جن جو کہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، جس کی کنیت ابو قردوس تھی اور اس کا نام عزازیل تھا، اس کو بعد میں ابلیس کہا گیا، اس کا ابلیس کے نام پہ مشہور ہے، ابلیس شیطان۔ اس کا اصل نام عزازیل ہے اور اس کی کنیت ابو قردوس اور ابو مرہ ہے۔ تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ مجھے چھوڑ کر، میری عبادات کو چھوڑ کر اس کا کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا اور خلافت کسی اور کو دے دی گئی۔ تو یہ اپنی عبادات کے سامنے اپنا استحقاق جانتا تھا کہ یہ میرا حق ہے۔ تو اس بنیاد پہ اس نے گمراہی کا اور خدا سے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ تو کیا بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ تمام جنات کا جو بڑا ہے، جیسے نسل انسانی کے بڑے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ابو البشر حضرت آدم ہیں، تو ابو الجن جو ہے وہ ابلیس عزازیل ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا نہیں، اس بڑے کا نام جو تھا وہ جان تھا، اس کی وجہ سے یہ جنات مشہور ہیں۔ جیسے انسانوں کے سب کے بڑے اور باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا نام آدم ہے، اس لیے ہمیں اولاد آدم یا آدمی کہا جاتا ہے۔ تو جنوں کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے کا نام جان تھا۔ اور بعض مفسرین نے اس میں تطبیق یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس یہ ابو الشیاطین ہے، یعنی جنات میں بھی جو طبقات ہیں، گروہی تقسیم ہے، ان میں بعض جنات وہ ہیں جو شیاطین ہیں، برے ہیں، جن سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، ان کا جو بڑا ہے وہ ابلیس ہے۔ اور جو عام جنات ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، وہ ہر طرح کی اس میں جنات ہیں، ان کے بڑے کا نام جان ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر گروہی تقسیم ہے، فرقہ وارانہ تقسیم ہے، جنات کے اندر بھی یہ گروہی تقسیم اور فرقہ وارانہ تقسیم موجود ہے۔ بلکہ بعض جیسے امام حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر سے آتا ہے، ان میں بھی ویسے ہی فرقے ہیں، جیسے مسلمانوں میں فرقے ہیں، انسانوں میں فرقے ہیں، ایسے ہی ان میں بھی فرقے ہیں۔ جنات کی عمریں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، عام انسانوں سے۔ ان کو جسم لطیف دیا گیا ہے اور یہ دیگر شکلوں میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، عموماً یہ بلی، سانپ اور کتے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں یہ چیز بھی ہے کہ یہ انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، انسان ان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ پہلے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، یا آسمان سے خبریں لاتے تھے، لا کر کاہنوں کو بتاتے تھے، کاہن پھر ان میں 100 باتیں جھوٹ ملا کر عوام کو گمراہ کرتے تھے۔ تو لوگ ان سے ڈرے ہوئے اتنا زیادہ تھے کہ جب بھی کسی سفر میں جاتے تو ان کا نام لے کر ان سے پناہ پکڑتے۔ تو انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم بہت طاقتور مخلوق ہیں، لیکن جن انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، انسان جنات سے زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن صرف یہ خوفزدہ ہو تو اور بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ جنات کو اتنی طاقت نہیں دی گئی۔ یہ رہتے
ہوتے بھی ہمارے درمیانی ہیں، لیکن ان کے رہنے کی جگہیں زیادہ تر بے آباد جگہیں، ویران جگہیں، بڑے پرانے درخت اور اس طرح کی مختلف قبرستان وغیرہ ایسی جگہوں پر یہ رہتے ہیں، اور ان کی خوراک بھی ہمارا چھوڑا ہوا پس خوردہ ہے، یعنی جو ہم کھا کر ہڈیاں پھینکتے ہیں تو ہڈیاں ان جانوروں کی خوراک ہیں، اس لیے چونکہ یہ ان کی خوراک ہیں انسان کو ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح جو ہمارے جانوروں کی خوراک گوبر اور لید وغیرہ ہیں وہ ان کے جانوروں کی خوراک بنتی ہے، تو اس بنیاد پہ یہ مخلوق انسان کے بعد کی ہے، ان کی طرف باضابطہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، بلکہ بعض مفسرین و محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو نبی جس زمانے کا ہے اس زمانے کے جنات بھی اسی نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسے نصیبین کے جنات کو جو خصوصیت حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ سے قرآن پاک سنا اور اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو بالکل عجیب کلام ہے، اور وہ خود اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی، ہر طرح کے لوگ ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے اندر تحلیل حلول کرنے کا مادہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کسی بھی انسان میں حلول کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بہت یعنی چونکہ لطیف جسم رکھتے ہیں تو ان کا کوئی ثقیف یہ مادی جسم نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ان کو سفر میں دقت ہو، یہ چند لمحوں کے اندر ادھر سے ادھر پوری دنیا میں گھوم پھر سکتے ہیں، ان کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں۔ ان کا وجود بالکل برحق ہے، ان کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے کہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، احادیث میں موجود ہے، اور یہ بالکل نصوص قطعیہ سے ان کا وجود ثابت ہے، اس لیے جنات کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کے یعنی ان پر ایمان لانا فرض ہے کہ ان کا وجود ہے، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، جنات سے حفاظت کے لیے عام طور پہ بہت سے عامل اور گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر ایسی یعنی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں جس میں وہ آپ کو مستقبل کی خبریں دیں گے، جنات کے ساتھ جا کر جو نجومیوں کی طرح ہاتھ چیک کریں گے، بسا کا یہ تقدیر کے معاملے میں بھی مداخلت کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ، یہ جیسے ہمارے اخبارات میں بھی یہ بات چھپتی ہے، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، مستقبل کی خبریں۔ تو جنات وغیرہ بھی یہ مستقبل کی خبریں نجومیوں، ان کے پاس، نجومیوں کے پاس جنات کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جانا حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم یقبل عنہ 40 لیلہ، فرمایا جس شخص نے کسی نجومی، پامسٹ، پروفیسر، اس طرح کے جو لوگ ہاتھ دیکھنے والے اور یہ جنات کے ذریعے اور ٹوٹکے اور عمل کرنے والے، ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی ہاتھ دکھا کر اپنی تقدیر کے بارے میں سوال کیا یا معلوم کرنا چاہا تو اس کی 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہوگی، نماز وغیرہ قبول نہیں ہوگی، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اسی طرح جنات کے معاملے میں عام طور پہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں، کچھ لوگ تو بالکل سرے سے منکر ہیں، اور جو قائل ہیں وہ اللہ معاف فرمائے یہاں تک قائل ہیں کہ ہر عیسائی گندے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جو بالکل روافظ ٹائپ کے اور جو صحابہ سے بغض رکھنے والے اور اولیاء اللہ پہ تبرہ کرنے والے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنی ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے وہ نبوی اعمال کیے جائیں، جو ادعیہ معصورہ ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، ان کو پڑھا جائے، گھر میں پاک صاف ماحول رکھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو یہ چیزیں جنات کو گھر سے، شیاطین کو گھر سے بھگا دیتی ہیں۔ عام جنات تنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، اور شیاطین کا علاج قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ایسی چیزیں ہوں تو جو آپ معوذتین ہیں ان کو انسان پڑھے، آیت الکرسی کو پڑھے، اور اگر ایسی کوئی کسی کے اوپر ایسا اثر محسوس ہو کہ جس کو جن نے ڈرا دیا ہو، بچے وغیرہ کو یا کسی کو جن کا ڈرا ہو، اس کے پاس اذان دے دی جائے، تو یہ بھی اس بطور علاج کے اذان دینا اس سے جنات کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، جنات کو سے دور بھگا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کے اندر یا تو زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو جو متبع سنت صحیح علماء کرام ہیں، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جو متبع سنت ہیں، شریعت کے پابند ہیں، فسق و فجور نہیں کرتے، بے پردہ عورتوں سے نہیں ملتے، نامحرم لوگ عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں بناتے، ایسے لوگوں کے ساتھ بندہ خود رابطہ کرے، اپنی مستورات کو لے کر در در کے دھکے کھانا اور جو نامحرم لوگوں سے جنات نکلوانے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کا جنازہ نکالنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ادعیہ معصورہ کتاب و سنت میں مذکور ہیں انہی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بے دین لوگوں کے پاس جا کر اپنی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اللہ کی دیگر مخلوقات کو جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔